رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل العبادة قراءة القرآن، صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، عفت مآب خواتین، مائیں بہنیں اور بزرگ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام جیسی فضیلت کے ساتھ ایمان اور رمضان جیسی عظیم نعمتیں نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی بارہا عرض کیے ہیں، اور یہ اصول بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعضوں کو بعضوں پر فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں کی سرداری حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور 4 مخصوص فرشتے اس میں سے منتخب فرمائے۔ آسمانی کتابوں اور صحیفوں کو اگر ملا کر دیکھیں تو 150 صحیفے اور 4 بڑی بڑی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں، تو تمام کتابوں کی صحیفوں کی سرداری اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو عطا فرمائی۔ 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا میں انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے مبعوث کیا، بھیجا، تو 1.25 لاکھ نبیوں کی سرداری میرے اور آپ کے آقا نبی امی محمد عربی، آقا کل، ختم الرسل، آقا نامدار، امت کے دلدار، ختم نبوت کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ راتوں کو پیدا فرمائے تو راتوں کی سرداری لیلۃ القدر اور شب قدر کو عطا فرمائی۔ مہینوں کو پیدا فرمایا تو مہینوں کی سرداری اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو عطا فرمائی۔ بالکل ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دنوں کو پیدا فرمایا تو دنوں کے سرداری جمعۃ المبارک اور جمعہ کے دن کو عطا فرمائی۔ جیسے کہ آج ہم جو یہ خطاب سن رہے ہیں، آج وہی دن جس کو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاص طور پر مخصوص صورتوں کا ورد، مخصوص وظائف اور اوراد کا اہتمام، اور مخصوص مسنون، سنت اور مقبول اعمال کا اہتمام فرماتے تھے، جس کو ہم مسنون و مقبول عادت بھی کہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی۔ بال بنوانا ہوتا، مونچھیں ترشوانا ہوتا، اگر ایک مٹھی بھر سے داڑھی بڑی ہو جاتی، دائیں جانب سے، بائیں جانب سے اور ٹوڈی کی جانب تینوں ایک مٹھی سے بڑی ہوتی تو اتنی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراشتے، ایسے ہی ناخن تراشتے۔ اوراد و وظائف میں رات میں سورۃ الدخان پڑھنا سنت ہے، اور سورہ یاسین، سورہ والصافات پڑھنا بھی بعض افراد کے لیے مسنون ہے، اور رات میں سورہ کہف پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والے قاری سے عرش تک ایک نور کا ستون قائم فرماتے ہیں۔ اور جمعہ کے اعمال میں جمعہ کے دن سورۃ الکہف اگر پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے ہفتے 7 دن تک اس کے لیے ایک نور اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہبری، رہنمائی نصیب فرماتے ہیں۔ اسی طرح جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے لیے اول وقت میں پہنچنے کو مسنون اور مقبول طور پر فرمایا، لیکن آج کل تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ہمارے شہر، ہمارے ملک، ساری دنیا
رکی تھمی ہوئی اور گویا ایک بند پڑھنے کی طرح پڑی رہ رہی ہے۔ تو ان حالات میں ہمیں ان حدیثوں کو سنت سمجھ کر حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو سگے شہید احمد رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حضرت دارالعلوم دیوبند کے سرخیل حضرت محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد ہیں، استاذ الاساتذہ، ان کی سنت بھی تھی کہ جب ان کو جو فریڈم فائٹر بھی تھے، آزادی ہند کے لیے اپنی جان مال وقت سب کچھ قربان کر دیے، حتیٰ کہ سید شاہ شہید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر تہجد کے وقت میں اور سجدے کی حالت میں دشمنوں نے ان کو ذبح کیا اور وہ شہادت کے جام کو نوش فرمائے۔ تو ان کی یہ سنت تھی، آزادی سے پہلے جب آزادی کی انہوں نے لڑائی چھیڑ رکھی تھی، لڑائی لڑ رہے تھے، تو جیل میں انگریز نے ان کو بند کر رکھا تھا اور مخصوص افراد کے لیے مخصوص بلاک بنائے ہوئے تھے۔ ان کا جو جیل تھا وہاں وہ 11 بجے ہی جمعہ کے دن تیاری فرماتے، وضو کر کے، جو بس بھر ہوتا ان کی استطاعت میں تھا، 11 بجے سے لے کر جمعہ کی اذان تک اپنے جگہ اور مقام سے لے کر اس قید خانے ہی میں لاکر تک، گیٹ تک پیدل چلتے رہتے اور یہ کہتے اللہ کا حکم ہے کہ جمعہ کے لیے تیاری کرو، جمعہ کے لیے سعی کرو، میرے بس میں اتنا کر سکتا ہوں تو کرتا ہوں۔ تو آج بھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ لاک ڈاؤن کے جو اصول و ضوابط بنائے ہیں حکومتوں کی طرف سے، علماء کرام اکابرین نے کچھ ہمارے لیے رہبری رہنمائی فرما کر جو شرائط ہم پر عائد کیے ہیں ان کا ہم اہتمام کرتے ہوئے جمعہ کی تیاری کریں، اور جتنا سعی اور کوشش کرنا ہے ہمارے بس کی، ہمارے بس بھر ہم کریں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے جس طرح ہمارے اکابرین کو اللہ نے وہ سنتیں ادا کرنے پر، کوشش پر جو ثواب عطا فرمایا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے۔ دوسری بات، جمعہ کی فضیلت میں سورہ جمعہ، مستقل جمعہ کے نام سے اللہ تعالیٰ نے ایک سورت بھی نازل فرمائی۔ اس کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تو اذان ہوتے ہی جمعہ کی طرف سعی کرو، دوڑ پڑو، جمعہ کی تیاری میں لگ جاؤ، یہاں تک ہے۔ اور ایک روایت میں یہاں بھی تک بھی ہے کہ جمعہ کی تیاری جمعرات کی شام ہی سے شروع کریں، جمعہ کے دن غسل کریں، اچھے عمدہ لباس اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے تو عمدہ سے عمدہ زیب تن کر کے اچھے لباس پہن کر جمعہ میں لگیں، کیونکہ عید المؤمنین جمعہ کہلاتا ہے، عید المسلمین تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ سال میں 2 ہی مرتبہ نصیب ہوتے ہیں، لیکن جمعہ ہفتے میں 1 مرتبہ ایمان والوں کے لیے، مومنین کے لیے ایک تحفہ ہے۔ یہاں تک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت اور ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں اگر مومن بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دعا، اس گھڑی کے مناجات اور درخواست کو ضرور قبول کرتے ہیں اور کبھی کسی حالت میں اس کو رد نہیں کرتے، ریجیکٹ نہیں کرتے۔ بعض علماء کرام اس کو تہجد کا وقت بیان کرتے ہیں، بعض علماء کرام اس روایت کی تشریح میں کہتے ہیں کہ خطبہ جب امام ممبر پر چڑھ کر 2 خطبوں کے درمیان تشریف رکھ کر بیٹھا کرتے ہیں، ان گھڑیوں میں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک روایت میں علماء کرام تشریف فرماتے ہوئے اس کی تشریح میں یوں کہتے ہیں کہ وہ وقت مغرب کے وقت کا اور جمعہ کے ختم کے وقت کا، آج کل جیسے افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت اس لمحے کو بیان کیا گیا۔ اور اوراد و وظائف میں کوشش کریں، کثرت سے درود شریف ہمیشہ پڑھتے رہیں، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ ایسے مصیبت زدہ وقت میں تو کثرت سے درود ہمارا اہتمام ہوگا، جیسے آج سے ہفتہ 10 دن پہلے ہم نے اوراد و وظائف کے اہتمام نظام الاوقات اور ٹائم ٹیبل کے ترتیب میں ہم نے بتائی تھی، اسی طرح کوشش کر کے کم از کم جمعہ کے دن تو تلاوت کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ آپ 1000 مرتبہ درود پابندی سے، اہتمام سے پڑھنے کی پوری کوشش کریں۔ اسی طرح درود میں ایک وظیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، اس درود کی خاص طور سے فضیلت بیان فرمائی کہ جو عصر کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 80 مرتبہ پڑھے
اللہ تعالیٰ اس کو 80 سال کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اس کے 80 سال کے عبادت کے ثواب نصیب عطا فرماتے ہیں۔ ایسے فضیلت والے اہتمام کے گھڑیاں وظائف وہ صرف جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، تو ہم سب کو چاہیے ایز اے مومن ہونے کے ناطے، ایمان والا ہونے کے ناطے جمعہ کی تیاری جمعرات ہی سے شروع کریں، اور جمعہ کے دن وقت سے پہلے تیاری کر کے سورہ کہف درود شریف کے ورد اور وظیفے میں لگ جائیں۔ تیسری بات، جمعہ اکثر و بیشتر آج کل تو حالات بگڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اب تو ہمیں عقل سلیم کا موقع نصیب فرمائے، ورنہ جمعہ کا خطاب ختم ہو کر خطیب صاحب جب ممبر پر تشریف لے جاتے ہیں، اس وقت ہمارے نوجوان ملت اسلامیہ کے نونہال، ہمارے بزرگ حضرات تب مسجد میں داخل ہونا شروع کرتے۔ اب اس سے عبرت لیں، سبق لیں کہ دیکھو کتنا جمانا ہو، کتنا گنوانا ہو، کتنا خرچ کرنا ہو، یا کتنی اپنی جوانی اور عمر کو بے جا ضائع کرنا ہو۔ بہت کمانے والے بھی غور کریں کہ اس طرح مہینوں سے ہم گھروں میں بند رہ سکتے ہیں، تو کیا عید المؤمنین ہونے کے ناطے جمعہ کے دن کم از کم 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ اللہ کے گھر جلدی پہنچ کر تلاوت کر کے جمعہ کی فضیلت کو لینے، جمعہ کی فضیلت کے ملنے کے موقع کو ہم فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے؟ یہ غور کرنے کی، نوٹ کے خبردار اور ہوشیار ہو کر سمجھنے اور سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حالات سے تو سبق لے کر اس کے بعد کے حالات کو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ کے مخصوص دنوں، مخصوص مہینوں اور مخصوص نعمتوں کی قدردانی کرنے والے بنائے۔ تو ایک فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن جو سب سے پہلے اللہ کے گھر میں داخل ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ایک گائے ذبح کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں اونٹ ہے، دوسرے نمبر پر گائے ہے، تیسرا یا دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسرا مسجد میں جمعہ کے لیے داخل ہوتا ہے، جلد سے جلد جمعہ کی تیاری کر کے اللہ تعالیٰ اس کو ایک مرغی کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تیسرا یا چوتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک انڈا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، صدقہ کرنے کا ثواب اس کو صرف جمعہ میں جلد آنے والے کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد جمعہ کے خطبے کے لیے ممبر پر چڑھنے تک سب کو ایک ایک انڈے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس کے بعد رجسٹر بند کر کے ان میں سے کسی کا نام اس میں درج نہیں ہوتا، اور اس کے بعد جمعہ کی جو فضیلت اور ثواب ہے اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ کہ جمعہ اس کے فرضیت کو اللہ تعالیٰ اتار دیتے ہیں، جمعہ تو ہو جاتی ہے، لیکن جو فضیلت اور جو ثواب اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو ان حدیثوں کو آپ غور کریں، اور غور کر کے مسجد میں جمعہ کے دن جلد آ کر مسجد نبوی کے اعمال کو زندہ کرنے، بیانات کے لیے گھنٹوں سب تیار ہیں، مذاکرے کے لیے درجنوں، سینکڑوں اور کئی گھنٹے، راتوں، دنوں کو تیار ہیں، لیکن پریکٹیکل اور عمل کے جب موقع آتا ہے تو سب کے سب فضیلت سے محروم، فضیلت کے مواقع کو گھمانے والے، فضیلت کے مواقع کو بیکار چیزوں میں صرف کرنے والے نظر آتے ہیں۔ ان باتوں سے آپ توبہ کریں اور ان اوقات کو اصول کرنے والے بنیں۔ تو میں اس حدیث سے، اس بات سے آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جمعہ جیسا افضل دن، سید الایام، اور وہ بھی رمضان جیسا مہینہ جس میں راتوں کی سردار شب قدر بھی اللہ نے رکھی، دنوں کا سردار جمعہ کا دن بھی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں 4 مرتبہ رکھا، ایسے ہی سید الشہر جو مہینوں کا سردار وہ خود رمضان کا مہینہ، اور کتابوں کی سردار قرآن مجید اس مہینے میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ بہت سارے مخصوص اعمال کو اس جمعہ میں جمع فرمائے ہیں، اور اس کے علاوہ جو سال بھر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع رکھے ہیں اس موقع کو بھی ہم فائدہ اٹھانے والے بنیں۔ مثلا اسی فضیلت والی حدیث سے آپ اور ہم غور کریں کہ کتنا کمائیں گے اور کب اونٹ خریدیں گے اور کب اونٹ ذبح کر کے ہم غریبوں میں، پڑوسیوں میں، عزیز و اقارب میں، رشتہ دار میں تقسیم کر سکیں گے۔ کتنی مرتبہ ہر جمعہ ہم گائے ذبح کر کے غریبوں میں، فقراء میں، مساکین میں، عزیز و اقارب میں، کنبے قبیلے میں کتنی مرتبہ ہم ذبح کر کے
تقسیم کر سکیں گے، اتنا ثواب اللہ تعالی ہمیں بغیر محنت کے، بغیر کمائے کے، بغیر جمائے کے، بغیر ذبح کر کے تقسیم کیے کہ صرف جمعہ میں جلد آنے پر اللہ تعالی ہمیں دے رہا ہے، تو ہمیں ان مواقع کی قدردانی کرنی چاہیے۔ آخر میں ایک دو مثالیں عرض کر کے جمعۃ المبارک اور روزے کی اہمیت کو اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں۔ میرے دوستو، آج ہم تراویح کھانے والے خوشحال لوگ اتنا خوب کھا جاتے ہیں، کھانے کے فکر میں لگے رہتے ہیں کہ تراویح کا احساس تک نہیں، ہم 8 پڑھیں یا بغیر تراویح کے سو جائیں۔ ہمیں اس میں غور کرنے کا مقام ہے۔ کئی روزگار بے روزگار ہو چکے ہیں، کئی غربا غیرت کی وجہ سے اپنی پردے کو، اپنے گھر کو، اپنے دروازے کو بند کر کے بھوک میں زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ہمیں خوشحال لوگوں کو چاہیے کہ ان کی بھی فکر کریں، ان کی بھی سحری افطاری کا بندوبست کریں اور ان کے لیے بھی خوشحالی کے لیے کوششیں، کاوشیں کریں۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ عشاء بے توجہی، بے رغبتی سے چھوڑ کر سونا بڑی بے ادبی ہے۔ اکابرین بڑے، اس کی بڑی عجیب حضرت مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے ہیں، حضرت مولانا احتشام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ مثال دیتے ہیں کہ تراویح کو چھوڑ کر صرف فرض روزہ رکھنا، ان دونوں کی مثال ایسی ہے کہ کوئی آقا ہے، کوئی مالک ہے اور اس کے 2 غلام ہیں۔ ایک غلام اور ایک بندہ ایسا ہے جو بندے کی، جو آقا کی اپنی ڈیوٹی، اپنی فرضیت، اس کی فرمانبرداری اور اس کی نوکری پوری طریقے سے 100% کرتا ہے اور آقا کی کبھی بھی تعریف و توصیف میں رہتا ہے اور اس کے حکم کے انتظار میں رہتا ہے۔ جیسے ہی مالک اور آقا، اونر اس کو آرڈر دے، اس کو پکارے، اس کو آواز دے، یہ فوراً لبیک کے ساتھ، یس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی ڈیوٹی کو، اس کے کام کو پورا کرتا ہے۔ اس سے مالک، اونر اور آقا بھی خوش ہوتا ہے۔ ایک اسی آقا، اسی اونر، اسی مالک، اسی کسی تھوڑی سی دولت، مال، ثروت، پراپرٹی والے کا دوسرا غلام ہوتا ہے۔ وہ غلام بہت بے توجہی والا، بہت ہی بے تکا، بے ڈھنگا ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ مالک کے آرڈر کا، اپنے آقا، اپنے اونر کے جو ڈیوٹی، جو ذمہ داری، جو فریضہ دی گیا اس کا دھیان بھی نہیں دیتا۔ بلاتے ہیں تو بھی وہ دل جمعی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ اس کا جواب نہیں دیتا، بلکہ اس کے ساتھ برے الفاظ، برے مثالیں اور برے انداز میں اس کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو آپ غور کرو، جو آقا 2 غلام والا ہے، ایک غلام فرما بردار ہے اور دوسرا غلام نافرمان ہے، تو آقا کس سے خوش ہوگا؟ یہی مثال تراویح اور فرض روزوں کے ساتھ ہمیں سمجھنے کے لیے دی جاتی ہے کہ ہم سنت، نوافل، مستحبات کی پابندی کے ساتھ رمضان کے روزوں کی فرضیت کو پورا کریں گے تو اللہ کی تعریف و توصیف کرنے والے ہم بندے کہلائیں گے، اللہ کی فریضے، اللہ کی ڈیوٹی کو پورا کرنے والے کہلائیں گے۔ اور اگر ہم بے تکے، بے ڈھنگے طور پر زندگی گزار کر، سنتوں کو چھوڑ کر، تراویح کو، نوافل کو چھوڑ کر، مستحبات کو چھوڑ کر صرف فرض قرض کی طرح بڑے بوجھل انداز میں پورے کریں گے تو ہم آقا کے اس غلام کی طرح ہو جائیں گے جو برے اسلوب سے، برے انداز سے، بڑے بے ڈھنگے انداز میں آقا کی ڈیوٹی کرتا ہے۔ ایسے ہم بے ڈھنگے ہو جائیں گے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو بندگی کا 100% حق ادا کرنے والے بنیں، فرائض کے ساتھ سنتوں کی پابندی اور سنتوں کا اہتمام بھی کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری مثال، جب ایک باپ کے کئی اولادیں ہوتے ہیں تو باپ جب پڑھے لکھے، سمجھدار، عقل مند، نیک، فرما بردار بیٹے کے لیے کہیں گاؤں سے کچھ تحفہ لاتا ہے تو بڑے خوشلوبی سے، خوش لحانی سے اور بہت ہی اچھے انداز میں بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا دیکھو، تم فرما بردار ہونے کی وجہ سے، تم پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے، تم اطاعت گزار اور نیک صالح ہونے کی وجہ سے میں تمہارے لیے یہ تحفہ لایا ہوں، یہ گفٹ اور یہ پرائز میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا، عبادتوں کا، تلاوتوں کا، قرآن کا، نیکیوں کا ہر ایک کا بدلہ دینے کے لیے، ثواب دینے کے لیے فرشتوں کو لکھنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ لیکن جہاں روزے کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرماتے ہیں کہ او میرے بندو، الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ وہ عبادت ہے، روزہ وہ فضیلت ہے، روزہ وہ فرضیت ہے کہ میں اس عبادت اور فرضیت کا بدلہ میں خود تمہیں یہ دے رہا ہوں۔
تو میرے دوستو یہ وہ فرضیت اور یہ وہ رمضان اور یہ وہ اہمیتیں اللہ تعالی ہمیں نصیب کر رہا ہے، تو ہم فرما بردار اولاد، نیک صالح اور خوش لوبی خوش اندازی سے زندگی گزارنے والے اولاد اور خوش لوبی خوش لحانی اور فرما برداری کرنے والے بندے اگر بنیں گے تو یہ دو مثالوں سے ہمیں رمضان کی تراویح ہو اور نمازوں کے سنتوں اور نوافل کا اہتمام ہو، واجب الوتر ہو، اور ان تمام کے ساتھ فرض نمازوں کے اہتمام سے روزے کی فرضیت کی ادائیگی ہو، تو ہم اللہ کے فرما بردار بندے ہوں گے جو 100% اللہ کے ثواب اور اللہ کے نیکی کے ہم مستحق بنیں گے۔ یہ کرنے پر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا انعام دے رہا ہے، اسی پیغام قرآن کے پروگرام میں اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آئندہ میں تفصیل سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ان باتوں کو غور کریں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی میں دعا کرتا ہوں کہ حالات جو امت پر سایہ فگن ہیں، مصیبتیں جو منڈلا رہی ہیں اور پریشانیاں دن بدن جو بڑھ رہی ہیں، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ سچی پکی توبہ کریں اور ان حالات سے ہم چھٹکارا چاہتے ہیں، ان مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، اور جو پریشانیاں گھری ہوئی ہیں ان سے آزادی چاہتے ہیں، تو ایک ہی ہے کہ ہم سچی پکی توبہ کرنے والے بنیں، اللہ کے بندے اور اللہ کی بندگی والے بنیں۔ اپنی جوانی، اپنے مال و دولت کا نشہ، اپنی طاقت کا غرور، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ مٹی میں ملانے کے لیے، اب دیکھیں سپر پاور کہلانے والا امریکہ، وہاں 50,000 سے زیادہ بڑے سپر پاور کے بڑے مالدار بڑے شہری تھے، مٹی میں مل گئے۔ اگر پوری دنیا جو لاک ڈاؤن جس جراثیم اور وائرس سے پریشان ہو کر لاک اور بند اور اور ریڈ زون میں تبدیل ہو رہی ہے، یہ اگر دیکھیں تو پورے دنیا سے 2 لاکھ لاشیں اٹھائی گئی ہیں۔ تو میرے دوستو کیا ایک کم ہے جو ہم اس سے عبرت نہ لیں، سبق نہ لیں؟ آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے غرور کو، اپنے نشہ کو ابھی چھوڑ کر اتار کر سچی پکی توبہ کریں، رجوع اللہ کی طرف مڑیں، اور اللہ کے حکم کیا ہیں، اللہ کیا چاہتا ہے، اور علماء کرام حقیقت میں خشیت کے ساتھ کچھ کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث کی بات، تو اس پر عمل کرنے کی نیت کریں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہم ان مصیبتوں سے محفوظ بھی رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اہل و عیال کے ساتھ، کنب قبیلے کے ساتھ، خیش و اقارب کے ساتھ سب کے لیے برکتوں کے فیصلے کریں گے۔ ایک ہی چیز ہے اللہ کی فرما برداری، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کے ساتھ توبہ کے ساتھ جڑ جانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان خیر کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام کو بھی اس کی طرف توجہ دے کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمعہ کی قدردانی نصیب فرمائے، اور جمعہ کے اہتمام اور پابندی کے ساتھ دیگر نفل، واجب، سنت مؤکدہ، فرائض، تمام عبادتوں اور فرائض پر بھی توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بدحالی ہے خوشحالی میں بدلے، عافیت، خیر و برکت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اپنے بندوں قرآن اور خانوادے کے حقوق کی ادائیگی بھی عافیت سے توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے اسلام کی فتح کا، قرآن کی خدمت کا کام لے لے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیک توفیق، عقل سلیم اور قلب سلیم نصیب عطا فرمائے۔ رمضان کی فیض و برکات سے مستفیض ہونا بھی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔